پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں. تو مولا نے کہا ذوالفقار میرے پاس ہے. کہاں ذوالفقار آئی تھی؟ وہی پیش کر رہا ہوں، احد کے میدان میں. احد میں ذوالفقار آئی تھی. بھئی آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ سارا مجمع میرے ساتھ ہے؟ بھئی آپ نے زبردستی کہا ہے میں پڑھ رہا ہوں، میرے سینے میں دم نہیں ہے. تو جانے گرامی مولا کائنات ایک مرتبہ میدان میں ڈٹے، مقابلہ کرنے لگے. اور سب نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، حملہ کیا اور سامنے سے حملہ کیا. مولا نے جب حملہ کیا تو ایک مرتبہ لشکر بھاگنے لگا. وہ سیف اللہ تھے، علی اسد اللہ تھے. مجمع ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ حملہ کیا. سب نے کہا فرو. فرو عربی کا لفظ ہے فرو، فرار سے، بھاگو. سب بھاگنے لگے. کسی نے کہا پہاڑ کے دوسری طرف سے آ جاؤ. 50 تیر انداز جانے لگے کہ یہ لوٹ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ایک نے کہا رک جاؤ، پیغمبر نے کہا تھا اپنی جگہ سے مت ہلنا. کہا نہیں انہیں سب مال غنیمت ملے گا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا، ہم بھی جائیں گے. جناب حمزہ نے کہا جو جہاں ہے وہیں رہے. لیکن لوگوں نے نہیں سنا، نیچے اترنے لگے. وہاں سے مشرکین و کفار کا لشکر پیچھے سے آیا، سامنے سے بھی، دونوں طرف سے مسلمان گھرے. گھمسان کا رن پڑا. ہمارے میں سے بھی کسی نے نعرہ لگایا فرو. نام بتانا بڑا مشکل ہے، بھاگو. وہاں سے وہ بھاگ رہے تھے، یہاں سے. بس بھائی ایک مرتبہ بھاگنا تھا. جب سب بھاگنے لگے تو جناب مولا کائنات کھڑے ہو گئے. کسی نے مولا سے بعد میں پوچھا یا علی جب سب بھاگے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ نے کہا پہلے بھاگنے والوں سے پوچھو وہ بھاگے کیوں تھے. کہا کسی شیطان مردود نے نعرہ لگا دیا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے. جب ہم نے سنا کہ محمد مارے گئے تو ہم نے سوچا اب لڑنے کا فائدہ ہی نہیں. کہا یا علی وہ کہتے ہیں ہم اس لیے بھاگے کیونکہ پیغمبر کے مارے جانے کی خبر اڑا دی گئی تھی، تو وہ سب کہہ رہے تھے اب لڑنے کا فائدہ نہیں. اب آپ بتائیے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میں نے بھی یہی سنا، ماتا محمد، محمد مارے گئے. میں نے سوچا اب جینے کا فائدہ نہیں. بس بھائی سن لیجئے گا. میں جو پیش کر رہا ہوں میرے تمام بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، ان جملوں کو سن لیجئے گا. آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے بھاگنے والوں پہ. انہوں نے کتنی کتنی زندگی بڑھوا لی بھاگ کے. بھاگنے سے زندگی بڑھ نہیں جاتی، جہاں لکھی ہے وہیں موت آئے گی. عزیزان گرامی ایک مرتبہ سارا میدان خالی، کچھ شہید ہو گئے، کچھ بھاگ گئے. جناب امیر نے دیکھا پیغمبر احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں. جناب مولا مشکل کشا پہاڑ پہ چڑھے، دونوں ہاتھوں پہ پیغمبر کو اٹھایا اور چیخ چیخ کے فرمایا ھذا محمد رسول اللہ، ھذا محمد رسول اللہ. 3 مرتبہ کہا ھذا محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول محمد یہ رہے. پیغمبر کو یاد رہا. علی نے کہا تھا ھذا محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فھذا. احد کا بدلہ غدیر میں دیا. بس بھائی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. رات کے 2 بجے آپ اس محبت سے سن رہے ہیں. کچھ دیر چلیں گے تو گرامی جناب مولا کائنات نے ہاتھوں پہ بلند کیا. پھر اس کے بعد ایک مقام پہ جناب مولا مشکل کشا نے احد کے میدان میں جہاں پہ آج کھلا ہوا زندہ معجزہ رسول خدا کا، اللہ نے پیغمبر کی جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پہاڑ کو کھول دیا. مولا نے پیغمبر کو وہاں کھڑا کیا، مقابلہ کیا. سارے لشکر کے مقابلے میں مولا علی اکیلے تھے. تلوار ہوتی ہے لوہے کی، ایک تلوار سے مولا لشکر کو روکتے تھے. سب کی تلواریں پڑی، تلوار ٹوٹی. مولا علی کی تلوار میں دم نہیں تھا، بازو میں تھا. سارے لشکر میں دم نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی تلوار والے سے لڑ لے. نہیں ہے مجمع.
مولا نے آوازی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. پیغمبر نے کھجور کے درخت کی ٹہنی توڑی کا یا علی مقابلہ کیجئے. مولا نے نہیں کہا وہ لوہے کی تلواریں یہ درخت کی ٹہنی. مولا نے ٹہنی اٹھائی ٹوٹی. مولا نے کہا یہ بھی ٹوٹ گئی, دوبارہ پھینکی. جب تیسری مرتبہ ٹہنی دی اللہ نے کہا جبرائیل ذوالفقار لے. جناب جبرائیل چلے قصیدہ پڑھتے ہوئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علامہ اقبال نے فرمایا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. عزیزان گرامی مولا کائنات نے تلوار کھینچی, مقابلہ کیا. ایک مرتبہ ہندہ نے کہا ابو سفیان سب سے کہو چلیں, علی اکیلے سب پہ بھاری ہے. عزیزان گرامی جو پیش کر رہا ہوں کہ مولا کائنات اس حالت میں بھی سرور کائنات کا دفاع کر رہے ہیں کہ جب تنہا ہے اور وہاں لشکر ہے. لوگوں نے لکھا 1000 کا لشکر اور مولا کائنات تنہا لڑ رہے تھے. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, شاید سوچ رہا ہوں پیش کروں نہ کروں. مجھے جانوروں کے متعلق تحقیق کرنے کا بہت شوق ہے. ٹی وی پہ پروگرام آتا ہے تو دیکھتا ہوں. تو ایک دکھا رہے تھے کہ شیر کا شکار کرنے والا انگریز تھا, تو اس کے ساتھ کیمرہ کرو گیا. اس نے ایک شیر کو گولی ماری, شیر گر گیا. تو انہوں نے کہا جاؤ آگے. کہا نہیں تمہیں نہیں پتا یہ شیر ہے. سنیے گا کچھ لوگ پہنچ گئے. وہ شکاری تھا, اس نے کہا میں نے 60-70 سے زیادہ شیر مارے ہیں. تو کہا بھئی تم اتنے شیر مار چکے آگے بڑھو. کہا نہیں گولی لگی ہے کیا پتا زخمی ہو. کہا نہیں ہل نہیں رہا, سانس نہیں لے رہا. کہا تم سمجھ رہے ہو سانس نہیں لے رہا, میں نے اتنے شیر مارے ہیں مجھے پتا ہے زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا. میں نے بہت سوچا جنگل کا شیر اتنا روب, وہ جو اللہ کا شیر